میں ذکر حدیث قصہ ضرور پڑھا کر۔ کیوں یہ حدیث قصہ وہ ہے کہ جس کے متعلق نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مقام پہ اسی حدیث قصہ کے آخر میں نبی فرما رہے ہیں کہ جس مقام پہ یہ حدیث قصہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، حدیث قصہ تلاوت کی جاتی ہے، وہ جگہ عام نہیں رہتی، وہ بندے عام نہیں رہتے، بلکہ نبی فرماتے ہیں کہ اس جگہ پہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ وہاں پہ ملائکہ احاطہ کر لیتے ہیں مومنین کا۔ معصوم سے پوچھا گیا، مولا جس مقام پہ ذکر حدیث قصہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، شب جمعہ تھی، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ ذکر حدیث قصہ کا ثواب بھی مل جائے اور مجلس ادا کا ثواب بھی ہمیں مل جائے۔ پوچھا گیا معصوم سے، مولا آپ کی جد نے فرمایا ہے کہ جس مقام پہ ذکر حدیث قصہ کا اہتمام کیا جاتا ہے اس مقام پہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، وہاں پہ ملائکہ اترتے ہیں آسمانوں سے، تو مولا وہاں پہ ملائکہ آ کے کرتے کیا ہے کہ جس محفل میں ذکر حدیث قصہ کی تلاوت کی جائے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، مولا اس مقام پہ وہ ملائکہ آ کے کرتے کیا ہے؟ تو معصوم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ جس مقام پہ ذکر حدیث قصہ کا اہتمام کیا جاتا ہے وہاں پہ اللہ کے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے ملائکہ کہ جو اس حدیث قصہ میں شامل ہوتے ہیں ان مومنین کے لیے کہ جو اس محفل میں تشریف فرما ہوتے ہیں ان کے لیے وہ ملائکہ قیامت تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ اتنا بلند مقام ہے حدیث قصہ۔ مالک آپ یعنی جس مقام پہ ذکر حدیث قصہ کا اہتمام وہاں پہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور ملائکہ ان مومنین کے لیے کہ جو ذکر حدیث قصہ سنتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اب خود اندازہ لگاؤ کہ حدیث قصہ کا مقام کتنا بلند ہے۔ حدیث قصہ اس کے معنی یہ ہے کہ چادر والی حدیث، چادر والی حدیث قصہ یعنی چادر والی حدیث۔ یہ جناب سیدہ کی چادر ہے، اور اس چادر تطہیر کے متعلق میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ یہ چادر تطہیر دنیا میں ہی نہیں بلکہ عالم ارواح میں بھی موجود تھی۔ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ عالم ارواح میں اس مالک کی ذات نے اس چادر تطہیر کو ایک مقام پر رکھا ہوا تھا۔ جناب آدم سے لے کے جناب حاتم تک جو نبی بھی اس چادر کے قریب سے گزرتا سلام کر کے گزرتا تھا۔ اتنی مبارک ہے یہ چادر تطہیر۔ اب یہ چلو میں تفصیلاً شروع کروں کہ فی یوم الایام نبی پاک ایک دن جناب سیدہ کے گھر گیا، چند دنوں کے بعد۔ حالانکہ نبی پاک کی زندگی کا دستور تھا کہ ہر روز وہ جناب سیدہ کے دروازے پہ آیا کرتے تھے، لیکن جب اس دن آئے ہیں تو چند دنوں تاریخ بتاتی ہے کہ 3 دن کے بعد جب تاریخ کو کھولا گیا ٹٹولا گیا تو اس سے پتہ چلا کہ نجران کے جو عیسائی تھے وہ ان 3 دنوں میں ہمارے نبی کے مہمان تھے۔ ہمارے نبی نے ان کے ساتھ مباحثہ کیا، مباحثے میں جب وہ نہیں مانے مالک کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ کہ مالک فرماتے ہیں میرا حبیب یہ ہے عیسائی، انہیں تو لاکھ دلائل دے، لاکھ ثبوت دے کہ عیسیٰ اللہ کا نبی ہے، یہ نہیں مانیں گے۔ یہ جو نہیں مان رہے اب میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹے لاؤ میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، تم اپنی عورتیں لاؤ میں اپنی عورتیں لاتا ہوں، تم اپنے نفس لاؤ میں اپنی نفس لاتا ہوں۔ جب اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی ہمارے نبی نے عیسائیوں سے کہہ دی اپنے بیٹے لے کے آؤ، اپنی عورتیں لے کے آؤ، اپنے نفس لے کے آؤ۔
اتنی بات کرنے کے بعد 3 دن کے بعد ہمارے نبی جناب سیدہ کے گھر میں آئے، جناب سیدہ کے گھر میں آ کے سلام کیے۔ اب یہاں پہ حدیث کی کتاب میں نے چند ایسی پڑھی ہے کہ جس میں ترجمہ یہی ملتا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ میں اپنے جسم میں ذوق محسوس کر رہا، قطعاً ایسی بات نہیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق ذوق جسم میں آ جانا، سمجھے چلی، جسم میں ذوق آ جانا یہ ایک عذر ہے، یہ ایک بیماری ہے، اور ہمارے عقیدے کے مطابق معصوم وہ ہوتا ہے کہ جو بیماریوں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ بیماری نہیں بلکہ صلوات پر محمد والے محمد، یعنی ذوق ایک بیماری ہے اور معصوم کو بیماری نہیں لگتی۔ نبی نے یہ آ کے کہا ہے کہ میری بیٹی میں اپنی نبوت میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، میری رسالت ذوق محسوس کر رہی، مجھے اپنی چادر لا کے دو۔ اب چادر کون مانگ رہا ہے؟ وہ مانگ رہا ہے کہ جو خود کالی کملی والا ہے، کہ بیٹی مجھے اپنی چادر لے کے دو۔ حالانکہ نبی کے پاس اپنی بھی آباد تھی، اپنی بھی کباد تھی، لیکن کہا نہیں بیٹی تم اپنی چادر لے کے آؤ۔ نبی پاک ایک جگہ پہ تشریف فرما، جناب سیدہ نے وہ چادر اپنے بابا کو اڑا دی۔ بی بی پاک فرماتی ہے، اور یہ روایت جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے، اور جناب جابر بن عبداللہ انصاری نبی کے عام صحابی نہیں، بلکہ جناب جابر نے 5 اماموں کا دور دیکھا ہے کہ ایک دن نبی پاک مسجد میں تھے، جناب جابر آئے، نبی پاک کے قدموں پہ بیٹھ گئے۔ جناب جابر سے نبی فرماتے ہیں کہ مالک نے تجھے اتنی زندگی عطا کی ہے کہ تم میرے 5ویں محمد کا دور بھی دیکھے گا۔ میں تجھے کہتا ہوں کہ جب میرے 5ویں محمد سے تیری ملاقات ہو، مجھ محمد کا سلام اس محمد کو دینا، یعنی جناب محمد باقر کو سلام دیا جناب جابر۔ پھر جناب جابر سے جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ جابر ابھی چند لمحات ہی گزرے تھے کہ میرا بیٹا حسن تشریف لائے، میرے بیٹے نے آ کے مجھے سلام کیا اور سلام کر کے کہا کہ اماں آج میں اپنے گھر میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یاد رکھو، امام کی اور نبی کی پہچان، یعنی نبوت کی اور امامت کی پہچان خوشبو سے ہوتی ہے۔ کاما میں آج اپنے گھر میں اپنی نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ جناب سیدہ فرماتی ہاں بیٹا، وہ چادر کے نیچے تمہارے نانا تشریف فرما۔ مولا حسن بات سے چلتے ہوئے سلام کیا، نبی پاک نے آگے سے سلام کا جواب دیا کہ اے میری حوض کوثر کے مالک۔ نبی پاک مولا حسن بادشاہ کو فرما رہے کہ اے میرے حوض کوثر کے مالک۔ وہ کہا نانا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی چادر تطہیر میں آتا۔ کہاں تمہیں بھی اجازت۔ مولا حسن بادشاہ چادر تطہیر دی۔ پھر جناب سیدہ روایت کرتی ہے کہ ابھی چند لمحات ہی گزرے تھے کہ مولا حسین بادشاہ گھر میں آئے اور آ کے مجھے سلام کی۔ سلام کے بعد مولا حسین بادشاہ نے بھی وہی فرمایا کہ اماں میں اپنے گھر میں اپنی نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کہاں تمہارے نانا اور تمہارے بھائی اس چادر کے نیچے تشریف فرما۔ چلتے ہوئے مولا حسین بادشاہ اس چادر کے قریب آئے، اپنے نانا کو سلام کیا اور ایک جملہ کہا ہے نبی کہ یا شافی امتی، کہ اے میری امت کی شفاعت کرنے والے تجھ پہ بھی میرا سلام ہو۔ مولا حسین بادشاہ کو اس لیے یہ جملہ کہنے کا میں حق رکھتا ہوں کہ اللہ جسے امت کا شافی کہے اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد امت کا شافی جسے کہے اسے حسین کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اللہ جسے کہے کہ تم میری اپنی امت کی شفاعت کرے گا اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد جسے اپنی امت کا شافی کہے اسے حسین کہتے ہیں۔ کہا نانا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں داخل میں ہوں، چادر میں داخل، ہاں بسم اللہ داخل ہو جاؤ۔ مولا حسین بادشاہ بھی چادر میں داخل۔ جناب سیدہ روایت کرتی ہیں کہ ابھی چند لمحات ہی گزرے تھے کہ چند لمحات گزرنے کے بعد
نبیوں کے مشکل کشا میرے گھر میں تشریف لائے۔ جیسے ہی مولا علی بادشاہ نے سلام کیا، کہا میں اپنے گھر میں بھائی محمد کی خوشبو محسوس کر رہا، رسول پاک کی خوشبو محسوس۔ کہا جی ہاں، وہ سامنے چادر تطہیر کے نیچے آپ کے رسول بھی ہیں، آپ کے دونوں بیٹے بھی۔ اب چلتے ہوئے مولا علی بادشاہ چادر تطہیر کے قریب آئے، سلام کیا، سلام کے بعد اجازت مانگی۔ حدیث کتاب عربی میں سنتے ہو، یہ میں تفصیلاً ترجمہ بیان کر رہا کہ جب بھی آپ حدیث کے ساتھ سنو، آپ کے ذہن میں ہو کہ اس کا ترجمہ یہ ہے۔ مولا علی بادشاہ نے اجازت مانگی، جیسے ہی اجازت ملی مولا علی بادشاہ چادر میں داخل۔ اب مجھے یہاں پہ ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ دیکھیں، مولا حسن علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام، یہ تینوں امام ہیں۔ ان تینوں کو رستہ دکھایا ہے جناب سیدہ نے، اور ہمارے عقیدے کے مطابق امام اسے کہا جاتا ہے کہ جو دنیا والوں کی ہدایت کرے۔ ایسی ہی بات ہے۔ علماء سے آج شب جمعہ تھی، میں نے حدیث سے قصہ شروع کی ہے۔ امام اسے کہا جاتا ہے کہ جو دنیا والوں کو رستہ دکھائے۔ اب کیا بات ہے نبی کی بیٹی کی کہ 3 اماموں کو رستہ دکھایا ہے نبی پاک کی بیٹی نے۔ اس لیے یہ بات کرنے کا میں حق رکھتا ہوں کہ جو پوری کائنات کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں، اور جو امام کو رستہ دکھائے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ جو ساری کائنات کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں، اور جو امام کو رستہ بتائے اسے بطول کہتے ہیں۔ اب جناب سیدہ فرماتی ہیں میں بھی چادر کے قریب گئی، میں نے بھی سلام کی، میں نے بھی اجازت مانگی، میرے بابا نے مجھے بھی اجازت دی، میں بھی چادر میں داخل۔ جب یہ 5 ہستیاں چادر تطہیر کے نیچے جمع ہوئی، نبی پاک نے چاروں کونے چادر تطہیر کے پکڑے، آسمان کی طرف بلند کی اور کہا اللہم، اے میرے اللہ، یہ ہے میری اہل بیت نبوت، یہ ہے میری رسالت کی کار، یہی ہے میرا سب کچھ، اور میرے اللہ ان پہ اپنی رحمتیں نازل کر، اپنی برکتیں نازل کر، اور انہیں پاک رکھ ویسے کہ جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ نبی پاک نے یہاں پہ دعا کی۔ مالک نے وہاں سے کہا میرا حبیب، میں نے اپنی پہچان کے لیے تم سب کو کائنات میں بھیجا ہے۔ میں اللہ نے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فحللتک یا محمد، کہ میرا حبیب میں اللہ نے تجھے اپنی پہچان کے لیے دنیا میں تجھے بھیجا۔ اے میرا حبیب، میں نے یہ ساری کائنات تمہارے صدقے میں حل کی، اور تو نے کہہ دیا ہے کہ یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا ہون میرا ہون، ان کا لہو مجھ کا لہو، میرا نبی سب کچھ تو ہی لے گیا۔ اب وہاں پہ مالک نے فرمایا کہ اے فرشتوں سنو اور زمین کی طرف دیکھو، وہ زمین پہ جو نورانی محفل برپا ہے وہ عام نہیں۔ فرشتے کہنے لگے مالک وہ کون ہے؟ مالک فرماتے ہیں جو چادر تطہیر کے نیچے ہے وہ عام نہیں ہے۔ اگر میں اللہ نے زمین کو بچھایا ہے تو ان کا صدقہ، اگر میں اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا ہے تو ان کا صدقہ، اگر میں اللہ نے سورج کو روشنی عطا کی ہے تو ان کا صدقہ، اگر میں اللہ نے چاند کو روشن کیا ہے تو ان کا صدقہ، اگر میں اللہ نے کائنات میں پانی کو چلایا ہے تو ان کا صدقہ، اگر میں اللہ نے کائنات میں پانی میں کشتیوں کو چلایا ہے تو انہی کا صدقہ۔ مالک فرماتے ہیں میرے فرشتوں یاد رکھو، اگر میں کائنات میں انہیں حرک نہ کرتا تو کائنات کی کوئی بھی چیز حرک نہ کرتا۔ ماشاءاللہ، صدا جیو جی، صدا سلامت رہو۔ اگر کائنات میں انہیں حرک نہ کرتا، کائنات کی کوئی بھی چیز حرک نہ کرتا۔ فرشتوں نے پوچھا، جناب جبرائیل آگے بڑھے نا، کہا مالک کون کون ہے، تعارف کروائے۔ مالک کہا جبرائیل پہچانا نہیں، یہ وہی تو ہیں کہ جن کے دروازے پہ کبھی تو کمی بن کے جاتا ہے، کبھی درزی بن کے جاتا ہے۔ کہا نہیں مالک تعارف، وہ جو میں نے شروع میں مالک کا فرمان پڑھا، مالک نے آل محمد کا تعارف کرواتے ہوئے کہا
کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا کہ چادر کے نیچے سیدہ ہے، سیدہ کے بابا ہے، سیدہ کا شوہر ہے، سیدہ کے 2 بیٹے ہیں۔ یہ مالک نے فرشتوں کی محفل میں فرشتوں کو ان پنجتن پاک کا تعارف کروایا۔ اب یہاں پہ ایک نتیجہ دوں اور اپنی بات کو مکمل کروں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا واجب الاحترام سے کہ میں نے 9 بجے علامہ شجاع ادھر بھی 15-20 منٹ کھڑے ہونا تھا، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں عاجزی سے حلف سے نیت سے آل محمد کی حاضری دینی چاہیے، کیونکہ میں نے پہلے مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ یہاں پہ آنے والے کی آل محمد حیثیت نہیں بلکہ نیت دیکھتے ہیں۔ حلف سے نیت سے آیا کرو۔ آل محمد کے دربار میں کمی کسی چیز کی نہیں، کمی ہے تو صرف اور صرف ہمارے مانگنے کا طریقہ اپنا آل محمد دنیا اور آخرت تمہیں عطا کریں گے۔ اب دنیا کا ایک دستور ہے، اور وہ دستور کیا ہے کہ جب بھی کسی کا تعارف کروانا تو کوشش کرتا ہے تعارف کروانے والا کہ میں کسی بزرگ سے تعارف کرواؤں، مثلا فلاں بزرگ، ان کا بیٹا اور پھر یہ ان کا بیٹا ہے، یعنی بزرگ شخصیت سے تعارف کروایا جاتا ہے۔ لیکن جبرائیل نے جب مالک سے پوچھا کہ مالک یہ جو چادریں تطہیر کے نیچے ہیں ان کا کیا تعارف ہے، حالانکہ اس میں بزرگ شخصیت ہے ہمارے نبی، مالک فرماتے ہیں کہ جبرائیل اس چادر کے نیچے میرا محمد ہے، میرے محمد کا داماد ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کے نواسے ہے۔ مالک نے یہ کیوں کہا کہ سیدہ ہے، سیدہ کا بابا ہے، سیدہ کے شوہر ہے، سیدہ کے 2 بیٹے ہیں۔ فعل الحکیم لا یحل عن الحکمہ، کہ حکیم کا فعل حکمت سے حالی نہیں ہوتا۔ مالک کی ذات نے یہ نہیں کہا کہ چادر کے نیچے میرا نبی ہے، میرے نبی کی بیٹی ہے، میرے نبی کا داماد ہے، میرے نبی کے نواسے ہیں، بلکہ مالک کی ذات نے دنیا والوں تک ایک بات پہنچانی تھی۔ وہ بات پہنچانے کے لیے اس مالک کی ذات نے جناب سیدہ سے تعارف کروایا کہ اس چادر کے نیچے سیدہ ہے، سیدہ کا بابا ہے، سیدہ کا شوہر ہے، سیدہ کے 2 بیٹے ہیں۔ مالک کی ذات نے جناب سیدہ سے تعارف کروا کے قیامت تک یہ فیصلہ کر دیا کہ دنیا والوں یاد رکھو، رسول کی اہل بیت وہ نہیں کہ جو رسول کے رشتہ دار ہے، بلکہ رسول کی اہل بیت وہ ہے کہ جو بطول کے رشتہ دار ہے۔ رسول کی اہل بیت وہ نہیں کہ جو رسول کے رشتہ دار ہے، بلکہ رسول کی اہل بیت وہ ہے جو بطول کے رشتہ دار ہے، یعنی جناب سیدہ کا مقام بتا مالک نے بھی۔ اور پھر آپ سنتے ہو علماء ذاکرین سے، میں نے پڑھا ہے کہ جب جناب سیدہ نبی کے سامنے آیا کرتی تھی، نبی پاک جہاں بھی ہوتے اپنے مقام سے اٹھ جایا کرتے تھے، اور صرف اٹھا نہیں کرتے تھے، جہاں پہ خود تشریف فرما ہوتے وہاں پہ اپنی بیٹی کو جگہ دیا کرتے تھے کہ بیٹا یہاں پہ بیٹھو۔ پوچھا گیا نبی سے، کسی صحابی نے پوچھا کہ یا نبی اللہ، دین اسلام کا حکم ہے کہ اولاد پہ واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کی تعظیم کریں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ باپ ہو کے اپنی بیٹی کی اتنی تعظیم کرتے ہیں۔ نبی نے 2 وجوہات بتائی۔ نبی فرماتے ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ تمہارا نبی اس وقت تک کچھ نہیں کہتا جس وقت تک اللہ کی وحی نہ کہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے اپنی بیٹی کی تعظیم کرتا ہوں۔ دوسری وجہ نبی نے بتائی، اگر سمجھ آ گئی تو رونے کے لیے یہی کافی ہے۔ 2 جملے جناب سیدہ کی مصیبت۔ مولا یا نبی اللہ، دوسری وجہ کیا ہے کہ آپ باپ ہو کے اپنی بیٹی کی اتنی تعظیم کرتے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں کہ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آج میں تمہارے سامنے اپنی بیٹی کی اتنی تعظیم اس لیے کرتا ہوں کہ کل کو میرے جانے کے بعد میری بیٹی کی ویسے تعظیم کرنا جیسے میں محمد کرتا ہوں۔ اب یقین سے بتاؤ کہ جناب سیدہ کی تعظیم نبی کے جانے کے بعد ویسے کی گئی ہے کہ جیسے نبی چاہتے تھے؟ 75 یا 95 دن زندہ رہی ہے نبی کی بیٹی،
نبی کے جانے کے بعد اتنا روتی تھی جناب سیدہ، اتنا روتی تھی اور رو رو کے نوحہ پڑھ کرتی تھی، کہتی تھی بابا آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت نے مجھے اتنے دکھ دیے ہیں، اتنے دکھ دیے ہیں کہ اگر سفید دنوں پہ آتے تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے، اگر اتنے دکھ پہاڑوں پہ آتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ دعا کیا کرو کہ مالک بارنے کا جلد ظہور فرمائے، کیونکہ میں نے مقتل میں پڑھا ہے کہ جب ہمارے بعد میں امام اس کائنات میں ظہور کریں سب سے پہلے دادی کی قبر پہ جائیں گے، دائیں ہاتھ میں ہوگی دادا علی کی ذوالفقار، بائیں ہاتھ رکھیں گے دادی کی قبر۔ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، میں نے کہا قبر پہ ہاتھ رکھیں گے، کون سی قبر کہ جس کا نشان بھی نہیں ہے، قبر پہ ہاتھ رکھیں گے اور رو کے کہیں گے بعد میں امام کہ دادی اور دیکھنا آج تیرے بیٹے کی حکومت ہے، دادی قبر سے باہر آ اور مجھے اپنا ایک ایک دکھ بتا تاکہ میں تیرے دکھوں کا بدلہ لوں۔ مقتل کہتی ہے کہ جیسے ہی ہمارے بعد میں امام کہیں گے نا کہ دادی قبر سے باہر آ اور مجھے اپنا ایک ایک دکھ بتا، اس وقت نبی کی بیٹی کی قبر کو زلزلہ آئے گا اور اندر سے آواز آئے گی مہدی بیٹا مجھ سے میرے دکھوں کی حد نہ پوچھ، میں وہ غریب سیدادی ہوں کہ جس کے ایک دن میں 72 مارے گئے ہیں، کچھ تیروں کے ساتھ مارے گئے ہیں، کچھ تلواروں کے ساتھ مارے گئے ہیں، کچھ گوڑوں کی ٹاپوں تلے آ کے مرتے رہے ہیں، پر بیٹا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ میرے بابا کی امت نے مجھے جی بھر کے رونے بھی نہیں دیا۔ اجر من میرے بابا کی امت نے مجھے جی بھر کے رونے بھی نہیں دیا۔ مقتل کہتی ہے کہ جب جناب سیدہ کا جنازہ تیار ہوا ہے، ایک جملہ آپ کی محبت کو دیکھتے، جب جناب سیدہ کا جنازہ تیار ہوا ہے اور مولا علی بادشاہ نے کہا میری ساری اولاد ماں کا آخری دیدار کرو، کہ اس لیے کہ میں نے تمہاری ماں کی وصیت کے مطابق ان مسلمانوں سے چھپا کے تمہاری ماں کو دفن کرنا ہے۔ ساری اولاد نے دیدار کیا، مختصر جنازہ اٹھایا گیا۔ مقتل کہتی ہے کہ جیسے ہی جناب سیدہ کا جنازہ مدینے کی پہلی گلی میں آیا ہے، اچانک مولا علی بادشاہ نے دیکھا کہ سیدہ کے جنازے کے نیچے ایک بچی کا سایہ ہے۔ مولا علی بادشاہ رو کے فرماتے ہیں بیٹا حسن یہ تمہاری ماں کے جنازے کے نیچے کس بچی کا سایہ ہے؟ مولا حسن بادشاہ رو کے فرماتے ہیں بابا کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی بیٹی زینب ماں کے جنازے کے ساتھ باہر آ گئی۔ علی رو کے فرماتے ہیں حسن بیٹا ماں کا جنازہ زمین پہ رکھو اور اپنی بہن کو گھر میں بھیجو، کیونکہ میں علی کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری زینب اپنے گھر سے باہر نکلے۔ آؤ آج سارے مومنین مولا کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مولا آج آپ کو اتنا برداشت نہیں کہ آپ کی زینب ماں کے جنازے کے ساتھ گھر سے باہر نکلے۔ ہائے 61 ہجری یہی زینب تھی، کبھی اس بازار کبھی اس بازار، اور رو رو کے کہتی تھی مسلمانوں اور مجھے ایک چادر دو میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں۔ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ الْجَنَّةِ